الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باوز بلند درود پاک پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد زہدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر والاحترام میرے عزیز بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی
24ویں پارے کی سورت حامیم سجدہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اور مجھے کلمہ حق سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں جس آیت مقدسہ کو میں نے عنوان بنایا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو لوگ استقامت پر قائم رہتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، اور جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر استقامت میں رہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اور وہ اس پر استقامت پر رہے، علیہم الملائکہ، فرمایا پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا جو اس پر قائم رہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ پاک ان پر اپنے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، اتارتا ہے، اور جو اس پر قائم رہے اور اس پر انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی، کوئی ایسی بات نہیں کی اور صرف اسی پر ڈٹے رہے، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور پھر فرمایا قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور نہ ڈرے اور نہ غم کرو، یعنی جب کہہ دیا اے اللہ تو ہمارا رب ہے، پھر اس پر قائم رہے، ڈرے نہیں، پھر غم نہیں کھایا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، پھر فرمایا کہ وہ خوش ہوئے اس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا جنت کا، اللہ ان کو جنت جو اس کا وعدہ فرمایا ہے اللہ نے، اللہ وہ ان کو عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ استقامت پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت نماز پڑھنا، لگاتار پڑھنا نماز کو، پانچوں نمازوں کو ادا کرنا اور اس پر استقامت پر لگے رہنا، یہ استقامت ہے۔ درود پاک پڑھنا، مسلسل روزانہ ایک عادت بنا لینے کہ میں نے یہ درود پاک آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر پڑھنا ہے اور اس پر استقامت ہے۔ اسی طرح اور بے شمار نیکی کے کام کرنے میں استقامت ہے۔ فرمایا جب بندہ نیکی کا عمل کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو فرمایا اس پر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیا کرتا ہے؟ فرشتوں کو اتارتا ہے، اور پھر فرمایا اللہ اسے جنت جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب حضرات محترم اس آیت مقدسہ کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے
قیامت تک ایسی امتوں کے اندر ایسے ایسے لوگ آئیں گے جن کا کردار آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک کے اندر نازل فرمایا کہ وہ اللہ کو ماننے والے ہوں گے، رسول اللہ کی ذات کو ماننے والے ہوں گے۔ فرمایا کہ ہر دور کے اندر ہر امت نے مجاہدانہ کردار ادا کیا، لیکن جو میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے جس نے وہ مجاہدانہ کردار ادا کیا، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت پر جو جس انداز کے ساتھ انہوں نے پہرا دیا اور جس انداز کے ساتھ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی، فرمایا اس کی مثال نہیں مل سکتی آج تک۔ اور پھر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت میں جو علماء ہیں اور جنہوں نے وہ کردار ادا کیا، جنہوں نے ایسے ایسے کردار ادا کیے کہ ان کے بارے میں میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ فرماتے ہیں مشکات شریف کے اندر، مشکات المصابیح کے اندر، آپ کتاب العلم کے اندر میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان موجود ہے، اور فرمایا کہ جو غالی قسم کے لوگ ہوں گے، اور فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، اور فرمایا کہ وہ 3 قسم کے غالی لوگ جو دین کے اندر تحرفی کریں گے، اور فرمایا میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دین کا جو وارث ہوگا، میرے دین کا جو وارث ہوگا، فرمایا اس تحرفی کو ختم کرے گا، اور فرمایا کہ جو جاہل لوگ ہوں گے اور فرمایا دین کے اندر تعویلیں کریں گے، یا دین کے اندر اس طرح ہونا چاہیے تھا، یا دین کو اس طرح ہونا چاہیے تھا، اپنی اپنی مثالیں، اپنی باتیں کریں گے کہ دین کو اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا یا دین کو اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، تو فرمایا کہ وہ میرے دین کا وارث، ان دین جو تعویلیں کریں گے وہ لوگ، فرمایا اس کا پردہ کیا کرے گا، اسے چاک کرے گا۔ اور فرمایا کہ ہیلا سازیاں تو ہوں گی، میرے علم کا وارث ان ہیلا سازیوں کے دھندلے چہرے کو صاف کرے گا، اور دین پر جو دھند آ جائے گی، فرمایا اس کو وہ صاف کر دے گا۔ اور پھر فرمایا یہ غیب کی خبر، اور اس میں کتنی صداقت ہے، میرے آقا نبی اس بات پر تاریخ شاہد ہے کہ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایسے علماء کی جماعت موجود رہی جنہوں نے وقت کے اندھیروں کی رکاوٹ کا، وقت کے اندھیروں کے ساتھ فرمایا ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا، اور پھر فرمایا کہ بلکہ یہ نہیں کیا کہ نظام مصطفیٰ جو میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام دیا ہوا ہے اس کو اپنے مطابق ڈھالا، یہ نہیں کیا کہ دین ہماری سوچ کے مطابق، دین ہماری فکر کے مطابق ڈھلے، بلکہ نہیں، بلکہ انہوں نے وہ کردار ادا کیا، فرمایا انہوں نے اندھیروں کے ساتھ بغاوت کی، اور فرمایا روشنی کے چراغوں کو اجالا کیا اور روشن کیا، اور روشن کر کے امت مصطفیٰ پر یہ علماء نے جو حقائق کو واضح کیا، فرمایا وہ کیا ہیں، وہ فرمایا ان علماء کی شان ہیں، وہ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی وارث جو ہے وہ علماء ہیں۔ اور پھر فرمایا اور ہندوستان برے صغیر پاک و ہند کے اندر فرمایا جتنے بھی علماء ہیں ان میں ایک علماء میں سے ایک کا نام امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان نفوسات قدسیہ میں سے ہیں کہ جو حقیقی حضور کے دین کے وارثوں میں سے آپ وارث ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا جہاں کہیں بد عقیدگی تھی، جہاں کہیں ایسے معاملات تھے، امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر دین کی صحیح نشر و اشاعت کی ہے، تو امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ اور پھر فرمایا امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آج ہمارے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 4 سال کی عمر کے اندر قرآن پاک ناظر پڑھا،
آج ہمارے بچے 4 سال کے ہوتے تو اسے کسی بات کا علم نہیں ہوتا، کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، لیکن امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 13 سال کی عمر کے اندر 13 سال کی عمر کے اندر تمام متداولہ علوم کو حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مسند تدریس پر بیٹھ کر دین کو پڑھایا، اور امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ 1898 سن ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہے عیسوی کے اندر، اور 1212 ہجری کے اندر آپ پیدا ہوئے، اور آپ جس علاقے میں پیدا ہوئے یو پی کے خیر آباد کے اندر حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کے والد محترم حضرت امام فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ بہت بڑے علمی گھرانے کے اندر آپ کا تعلق ہے، بہت بڑا علمی گھرانہ ہے آپ کا، اور آپ حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے علماء سے آپ نے اکتساب فیض حاصل کیا، بڑے بڑے علماء جید علماء میں سے، اور برے صغیر پاک و ہند کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں اور جتنے بھی اس وقت پاکستان کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں اس کے اندر علماء جو پڑھا رہے ہیں ان کا تمام کے تمام تعلق جو ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی سند ہو کر آتی ہے، کئی واسطہ بالواسطہ آپ کے شاگرد آج تک موجود ہیں، اور امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ انہی سے آپ نے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ نے علم دین حاصل کیا، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی آپ 13 سال کی امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی 13 سال کی عمر ہے، اور اس 13 سال کی عمر کے اندر آپ امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ ان کے پاس بیٹھ کر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ جب پڑھنے کے لیے گئے تو آپ کا حافظہ اس قدر قوی تھا، آپ کا مطالعہ اس قدر قوی تھا، اگر آپ ایک مرتبہ کسی عبارت کو پڑھ لیتے یا آپ کی نظر سے وہ عبارت گزر جاتی اور آپ کے حافظے کا یہ عالم ہوتا کہ وہ پھر آپ کو کبھی بھولتی نہیں، پھر ہمیشہ وہ آپ کے ذہن کے اندر وہ ہمیشہ متداول کے انداز کے اندر آپ کے دماغ و دل و دماغ کے اوپر ایسے وصف ہو جاتی تھی۔ امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ جب اس عرصے کی بات ہے کہ جب امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ بیٹھے ہوئے علم حاصل کر رہے تھے، تو اس وقت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام تھا، آپ فرماتے ہیں تحفہ ثنائے عشریہ، یہ ان کے بارے میں لکھی جو رافضی قسم کے لوگ تھے، جو صحابہ کو مانتے تھے، صحابہ کو نہیں مانتے تھے، اور اہل بیت اطہار کو مانتے تھے، اس طرح کے معاملات کے اندر آپ نے وہ کتاب لکھی، اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب جب منظر عام پر آتی ہے تو بڑی دور دراز تک ایران میں، عراق، دیگر شہروں کے اندر جب یہ کتاب جاتی ہے اور بڑے بڑے ایرانی مجتہد اور بڑے بڑے علماء اور ان کے پاس آتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، علم کا جب مناظرہ ہونے کے لیے جب آتے ہیں تو ایک مناظر جب حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ مناظرہ کرنے کے لیے، اس کتاب پر مناظرہ کرنے کے لیے جب آئے تو حضرت شاہ
امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ پتہ چلا کہ فلاں ایران سے ایک مجدد صاحب تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ صبح میرے استاد محترم کا مناظرہ ہے، امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کا وقت تھا، ان کے پاس گئے، ان کی ضیافت کرنے کے بعد ان کو کھانا وغیرہ پیش کیا۔ کھانا پیش کرنے کے بعد امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب کھانا پیش کرنے کے بعد وہ مجتہد صاحب بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی چھوٹی سی عمر کا بچہ ہے جس کی عمر 12-13 سال کی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم اس وقت کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور انہوں نے پوچھا کہ اس مجتہد نے پوچھا جو ایران سے آیا تھا، اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اس وقت کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ آپ نے کتابوں کے نام بتائے، میں فلاں فلاں کتاب پڑھ رہا ہوں۔ اور وہ مجتہد جو ایران سے آیا تھا اور ایران سے آیا بڑا حیران ہوا کہ یہ کتابیں تو درس نظامی کے پڑھنے کے بعد جب آدمی کا ذہن پختہ ہو جاتا ہے پھر جا کر یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ تو ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، اسے کیا پتہ ہے کہ یہ کتابیں کیا ہوتی ہیں۔ امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اتنی بات کی، انہوں نے ایک عبارت پیش کی ایک کتاب کی جو اس وقت وہ سبق پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے وہ عبارت پیش کی تو آپ نے اس عبارت کو پڑھ کر اس کا ترجمہ کیا اور اس کے جو اعتراضات تھے، جو معاملات تھے، امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام کے تمام علوم میں جو بھی آپ نے حاصل کیے ہوئے تھے، آپ نے ان تمام کے تمام علوم کا ان کو جواب دیا۔ اور جواب دینے کے بعد وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر، 13 سال کی عمر کے اندر، اور انہوں نے وہ مقام حاصل کیا۔ امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اب ایک اور عبارت پڑھی اور اس کے اوپر آپ نے فرمایا اس کے اوپر اتنے اعتراضات ہوتے ہیں، اتنے یہ ہوتے ہیں، سارے آپ نے فرمایا وہ تم کرو۔ لیکن وہ مجتہد ان عبارت کا صحیح طریقے سے جواب نہ دے سکا۔ امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی وہ آگے نہ نکل سکا۔ یہ امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جن کی عمر 13 سال کی ہے اور جو ابھی کے طالب علم ہیں، لیکن امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا جب اتنے جواب نہ دے سکا، رات گزر گئی، جب صبح ہوئی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ جا کر مہمان خانے کے اندر انہیں مہمانوں کو کھانا پیش کرو تاکہ بعد کے اندر علمی مجلس قائم کی جائے۔ حضرت شاہ امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ جاتے ہیں تو دیکھا تو وہ تمام کے تمام مجتہد رات کے وقت دلی سے وہاں سے واپس جا چکے ہیں۔ جب اتنی بات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلی تو آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ رات کو فضل خیر آبادی ان کے پاس ان کو ضرور ملا ہوگا۔ اور وہ مجتہد کہنے لگا کہ جن کا علمی مقام یہ ہے، ایک 13 سال کے بچے کا یہ مقام ہے تو اس کے استاد کا کیا مقام ہوگا۔ اور جو کتابیں فرمایا کہ ہم نے بڑے پختہ ذہن کے اندر پڑھی تھی، لیکن آج یہ بچہ 13 سال کی عمر میں ہمیں وہ تمام علوم متداولہ اس نے حاصل کر لیے ہیں۔ اور فرمایا جن کے شاگردوں کا یہ عالم ہے ان کے استاد کا کیا عالم ہوگا۔ امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ آج بھی آپ مدارسوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب شوال کے اندر جب یہ داخلے شروع ہوتے ہیں، بڑی دور دراز علاقوں سے لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور کچھ ذہین ہوتے ہیں، کچھ غبی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو بعض اوقات نہیں سمجھ آتی۔ اور اسی طرح امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ مسند تدریس پر بیٹھے تو آپ نے پڑھانا شروع کیا، اور پڑھانا جب شروع کیا تو آپ کے پاس ایک شاگرد آ گیا جس کا حافظہ کمزور تھا۔ آپ نے اسے کلاس سے بھگا دیا اور انہوں نے جا کر امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سے جا کر شکایت کی
حضور آج مجھے سبق سے نکال دیا گیا ہے۔ تو آپ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذہن اتنا نہیں کام کرتا، اتنا ذہن نہیں کام کرتا کہ میں اس مسئلے کو سمجھ سکوں۔ تو جب ان کو بلایا گیا، امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا اور بلا کر جب سامنے بٹھایا اور پوچھا کہ تم نے اس طالب علموں کو کس لیے کلاس سے نکالا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو میری بات سمجھ نہیں آتی، مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ تو امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے بڑی زور سے تماچا مارا، یہاں تک کہ امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا امامہ گر جاتا ہے، اور فرمایا کہ تمہیں دین کی قدر کیا ہے؟ تم تو بڑے بڑے علماء کے پاس تم جاتے تھے تو تمہیں وہ علم پڑھانے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، اگر تم نے علم حاصل کرنے کے لیے اگر مصیبتیں اور صعوبتوں کو برداشت کیا ہوتا تو فرمایا کہ پھر تمہیں علم کی قدر کا پتہ ہوتا کہ علم کیا ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی عالم ہے، اور شیب ہدایہ کے بارے میں آج جو فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں دینی مدارس کے اندر، ان علماء کو دیکھیے کہ ان علماء نے کیسے دین کو حاصل کیا۔ اور حضرت آپ نے جو لکھا ہے فقہ کی کتابوں کو لکھا ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے قدوری کی جو آپ نے شرح کی ہے ہدایہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس کھانا اتنا میسر نہیں ہوتا تھا، کھانا ان کے پاس اتنا میسر نہیں آتا تھا، سوکھے ٹکڑے ان کے پاس موجود ہوتے اور وہ اسے پانی کے اندر بھگو دیتے اور اتنا وقت آپ لکھنا شروع کر دیتے۔ جب اتنی دیر تک وہ نرم ہو جاتا اور نرم ہونے کے بعد جا کر پھر وہ ان کو وہ کرتے، آپ کھا لیتے اور پیٹ کی آگ کو بجھا لیتے۔ تو پیارے بھائیوں، آپ خود اندازہ کیجئے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے اور علم کے لیے دور دراز تک گئے ہیں اور پھر جا کر علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بارے میں میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بات ہے، فرمایا کہ جو طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے مقرب فرشتے اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کے مقرب فرشتے اپنے پروں کو ان کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ تو وہ دین کا پڑھنے والا طالب علم ہے کہ جس نے ساری زندگی فرمایا قرآن و حدیث پڑھتے ہوئے گزارنی ہے، یہ وہ دین کا طالب علم ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ خود اندازہ کیجئے آج اس ہمارے معاشرے کے اندر دین پڑھنے والے کم ہیں، دین پر اعتراض کرنے والے زیادہ ہیں، دین پر اعتراض کرنے والے۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، 4 سال 4 دن کی عمر ہے، اور آپ کی بسم اللہ جب کروائی جاتی ہے تو آپ بسم اللہ جب پڑھوایا جاتا ہے آپ سے کسی بزرگ سے، آپ اس کی سپارے کی جب ابتدا کرواتے ہیں تو ابھی 4 سال یہ 4 دن کی عمر ہے، 4 سال 4 دن کی عمر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب پڑھنا شروع کیا تو اس وقت حضرات محترم آج ہمارے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن 4 سال تک انہیں کسی بات کا علم نہیں ہوتا، کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، لیکن 4 سال کی عمر کے اندر بعض علماء نے لکھا 4 سال کی عمر کے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے قرآن مجید مکمل کر لیا تھا 4 سال کی عمر کے اندر۔ اور پھر آپ نے 13 یا 14 سال کی عمر کے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے 13 سال یا 14 سال کی عمر کے اندر آپ نے سب سے پہلا دقیق مسئلہ جو آپ نے لکھا وہ رضاعت کا مسئلہ تھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا یہ عالم تھا، آپ کے پاس ایک مسئلہ آتا ہے اور آپ کو اس مسئلے کے لیے آپ کو چند ایک دن مطالعے کی ضرورت پیش آئی، آپ نے مطالعہ کیا۔ آج تو ہوتا ہی ہے نا کہ اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو اگر اسے کہا جائے نا تو بھائی مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گا، تو پھر بعد میں پتہ کیا بات کرتے ہیں، میں لگتا مولوی صاحب میں مسئلہ نہیں آتا،
اب یہ سارے مسئلوں پر دسترس حاصل نہیں ہو سکتی کہ بندہ کہے کہ سارے مسئلوں پر اگر اسے دسترس حاصل ہو جائے. بعض اوقات ہوتا ہی ہے انسان کے ذہن میں سے وہ مسئلہ نکل جاتا ہے جس سے جو آدمی نے پوچھا ہوتا ہے. تو اگر کوئی عالم دین اگر تمہیں یہ کہے کہ میں تمہیں اس مسئلے کے بارے میں تحقیق کر کے پھر بعد میں بتاؤں گا، تو فرمایا یہ نہ اپنے ذہن کے اندر گمان کرنا کہ اس کو آتا نہیں ہے، بلکہ میرے استاد گرامی قدر علامہ مفتی غلام سرور قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود، اتنا پڑھنے اور پڑھانے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ان سے سوال کرتا حضرت یہ مسئلہ ایسے ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، آپ یہی فرماتے اگر مجھے آتا ہوا تو میں پھر بتاؤں گا. جن کی شب و رات دن رات اسی مسئلے کے اندر گزر جائے، پڑھتے پڑھاتے گزر جائے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں اگر مجھے یہ مسئلہ آتا ہوا تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا، نہیں تو میں تمہیں دیکھ کر پھر تمہیں اس مسئلے کے بارے میں پھر بتاؤں گا. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو مطالعے کی ضرورت پیش آئی اور آپ نے چند کتابیں لیں، آپ سفر پر تشریف لے گئے اور راستے کے اندر مطالعہ بھی آپ کرتے رہے. تو جب راستے کے اندر مطالعہ کرتے رہے تو جب آپ واپس آئے نا تو آپ نے آ کر کیا دیکھا کہ جو مسئلہ آپ نے آدھا لکھا ہوا چھوڑ کر گئے تھے اور وہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہوا پڑا ہے، مکمل طور پر وہ مسئلہ حل ہوا ہے. اور ہوا بھی اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے حضرت نے مطالعہ فرمایا اسی طریقے سے اور اسی انداز کے ساتھ آپ نے اس مسئلے کو حل کیا. آپ اس منظر اسلام کے مفتی بھی ہیں، آپ باہر تشریف لائے اور لا کر اساتذہ کو بلایا، تمام کو بلا کر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس مسئلے کو کس نے حل کیا ہے. اب کسی نے کوئی جواب نہ دیا، کسی عالم نے کوئی جواب نہ دیا. منظر اسلام کے تمام علماء بیٹھے ہوئے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس وقت آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا حضور اس مسئلے کو حل میں نے کیا ہے. اور اس یا حسین اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد. تو آپ نے فرمایا حضور اس کو میں نے حل کیا ہے. تو آپ بڑے حیران ہوئے اور پھر فرمایا کہ آج کے بعد آپ منظر اسلام کے مفتی آپ ہیں، جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا فرمایا کہ تم اس مسئلے کو حل کر کے مجھے چیک کروایا کرو گے، پہلے سین تمہارے ہوں گے اور آخری سین اور مور جو ہے وہ میری طرف سے لگائی جائے گی. اب انہوں نے جب یہ بات کی اور اس کے بعد 6 ماہ تک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تمام کے تمام جو بھی فتاوی جات لکھے، آپ نے تمام کے تمام فتاوی جات کو آپ جاتے اور جا کر اپنے والد گرامی کو چیک کرواتے، چیک کروانے کے بعد پھر آپ اس کو نقل کر کے اس کے اوپر مور لگا کر پھر آپ دیا کرتے تھے. 6 ماہ کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا احمد رضا اب تمہیں کوئی فتویٰ چیک کروانے کی ضرورت نہیں، فرمایا کہ تم اپنے اب تو یہ مور تمہارے حوالے کر دی ہے، فرمایا اب تم نے مور لگا کر تم نے لوگوں کو فتویٰ جاری کر دینا ہے. آج بھی فتاوی رضویہ کو اٹھا کر دیکھ لو، آج تم علماء کے پاس جاتے ہو، تمہیں فتوی اگر فتویٰ لینے کے لیے جاتے ہو ہاں نام کے اندر جواب دیتے ہیں، یا زیادہ بھی ہوتا ہے 1-2 صفحے کے اوپر، زیادہ صفحات پر نہیں لکھا جاتا. لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی رضویہ شریف کو اٹھا کر دیکھ لو، آپ کا ایک ایک فتاوی 100 صفحات پر مشتمل ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی. اور پھر اعلیٰ حضرت نے اشعار بھی لکھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر گلۂ عقیدت بھی پیش کی، لیکن اس انداز سے پیش کی کہ نہ قرآن کے ساتھ تجاوز کیا، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے ٹکرائے. اور پھر کیا کہتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں.
فرمایا جس راستے پر، اب اس حدیث اس اشعار کے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو لے کر آتے ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صحابہ میں تشریف فرما ہوتے، واپس آنا ہوتا، یہ چادر مبارک چھوڑ جاتے یا آپ جو نلان پاک کو چھوڑ جاتے، لیکن آج حضور نبی پاک علیہ السلام چھوڑ کر گئے لیکن کسی واپس تشریف نہیں لائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پریشانی لائق ہوئی، کوئی ایسا نہ ہو دشمن آپ کو تکلیف پہنچائے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نکلے حضور کو تلاش کرنے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں چلتے چلتے فرمایا اس مقام پر پہنچے، فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ جو حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو وہ خوشبو بتا رہی تھی کہ فرمایا ابو ہریرہ تیرا مطلوب اس طرف ہے، ابو ہریرہ تیرا مطلوب، تیرا مقصود اس طرف ہے۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جس راستے سے میرے آقا گزر جاتے ہیں فرمایا وہ راستے مہک جاتے ہیں۔ اور پھر وہ نان پارا وہ جو تھا، اس نے وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا جناب آپ بڑے بڑے قصیدے لکھتے ہیں، آپ میرے پاس بھی آئیں، میری شان کے اندر بھی قصیدہ لکھیں۔ انہوں نے کہا جی میری شان کے اندر بھی قصیدہ لکھیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے جواب نہیں دیا، اسے انکار نہیں کیا، لیکن انکار بھی اس انداز سے کیا، کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں، یعنی میں تیرا قصیدہ لکھوں، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ فرمایا کہ مجھے جو کچھ بھی ملتا ہے در مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ اور پھر اسی لیے کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلط، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس راہ چل دیے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ یعنی وہ کوئی بھی علوم ہو، وہ چاہے علم ریاضی کا علم ہو، وہ کسی بھی فلکیات کا علم ہو، وہ تمام کے تمام علوم کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کی تمام عمر کے، چھوٹی سی عمر کے اندر آپ نے ان تمام علوم کو حاصل کر لیا۔ اور اسی لیے قرآن پاک فرماتا ہے، قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا کہ جنہوں نے کہا اے اللہ تو ہمارا، بولو تو ہمارا رب ہے، پھر فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس پر ڈٹے رہے، جو استقامت پر رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ ان پر، ان کی استقامت پر کیا کرتا ہے؟ فرشتوں کو اتارتا ہے۔ آج آپ نماز پڑھتے ہیں، آج آپ نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز پر استقامت کر لو، درود پڑھتے ہیں درود پر استقامت کر لو۔ آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو آپ اس پر استقامت جب کر لیں گے، استقامت کے ساتھ اسے کریں گے۔ نماز ہے نا، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کئی دن تک چھوڑ دی، فرمایا نہیں، فرمایا کہ جب نماز کو تم استقامت کے ساتھ پڑھو گے تو فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا کہ اس پر استقامت قائم کر لی، فرمایا پھر اللہ اپنے فرشتوں کو اتارے گا۔ اللہ جب اپنے فرشتوں کو اتارے گا، فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پھر فرمایا نہ غم کرو، نہ ڈرو، نہ غم کرو، فرمایا ولا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، فرمایا کہ خوش ہو اس جنت پر جو جس کا وعدہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت آج بھی بڑے ایسے علماء موجود ہیں کہ جنہوں نے ہواؤں کے ساتھ بغاوت کی ہے، جنہوں نے حالات، اگر یہ کہتے ہیں کہ حضور کی حدیث کو نہیں ماننا، لیکن انہوں نے اس مقام پر کھڑے ہو کر ثابت قدمی کے ساتھ فرمایا، ان کو بتایا کہ ہم حضور کی حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں۔ دوستو آج اس وقت جو ہمارے اوپر جو قانون مسلط کیا گیا ہے، یہ آپ نہ سمجھیں
کہ یہ قانون ہمارے اوپر مسلط کرنے کی وجہ یہ ہے اب رب کے عذاب کا انتظار کرو۔ جس طرح قوم لوط پر عذاب الہی آیا تھا، اب ہمارے اوپر بھی وہی کیفیت آنے والی ہے۔ جو ہمارے حکمران اس وقت جن کی غیرت بالکل مر چکی ہے، وہ کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق رکھتا ہے، وہ کسی بھی کوئی فقہ جعفریہ سے ہو یا کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس قانون کے اندر وہ شخص برابر کا شریک ہے اور اس کے اندر وہ اس کی حمایت کرنے والا ہے تو وہ اس گناہ کے اندر برابر کا شریک ہے۔ اور پھر تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا کہ اللہ کا عذاب کس وقت نازل ہوگا۔ جیسے قوم لوط پر عذاب نازل ہوا تھا، ہمارے اوپر بھی اسی طرح کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ تو وجہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب میں تمہیں عذاب اس لیے، آپ کی امت کو عذاب اس لیے نہیں دوں گا، میرا محبوب درمیان میں تشریف فرما ہے۔ اگر اس قوم کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، کوئی گناہ کرتا تھا، اس کے ماتھے پر لکھا جاتا تھا۔ آج اگر ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے ماتھے پر نہیں لکھا جاتا، ہمارے دروازے پر نہیں لکھا جاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی وجہ ہے، میرے مصطفیٰ کی وجہ سے بچ رہے ہو۔ تو پیارے دوستو، اس وقت اگر کوئی بھی آدمی وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، میں کسی ایک پارٹی کو نہیں تعین کر رہا، کسی بھی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اگر اس قانون کے اندر وہ برابر کا شریک ہے، اس کی حمایت کے اندر شریک ہے، اس کی قلم اٹھا کر دینے کے اندر بھی وہ شریک ہے، تو فرمایا کہ وہ برابر کا شریک ہے، اب پھر اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔